اکثر انسان کو اپنی منچاہی چیز کی طلب یا کسی چیز سے محرومی اسے توڑ کر خاک نشین کرنے لگتی ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ جو اس سے لیا گیا ہے وہ واپس ملے گا یا نہیں۔ تو سنو، جب اللہ تعالیٰ کوئی من پسند چیز تمہیں لوٹانا چاہتا ہے نا، تو اچانک تم پر کچھ خاص نشانیاں اور اشارے بھی ضرور ظاہر فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں تمہیں اس کا اشارہ دے رہا ہے کہ لوگوں کے وہم و گمان میں بھی ایک بات نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے ظہور اور تکمیل کے لیے ایسے اسباب پیدا فرما دیتا ہے کہ عقل انسانی تک رہ جائے، کیونکہ ظاہری آنکھیں صرف ظاہری حالات کو دیکھتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو کچھ کرنا چاہتا ہے اندر ہی اندر اس کی ہونی کے اسباب پیدا فرما دیتا ہے، مگر تم اپنے ساتھ ستم ظریفی خود کرتے ہو اور سمجھ نہیں پاتے۔ یاد رکھو، جب تک کشتی پانی کے اوپر چلتی ہے تو وہ تیرتی ہے، اور جیسے ہی پانی کشتی کے اندر داخل ہوتا ہے تو وہ کشتی ڈوب جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کیا کبھی اس شخص کے حال پر غور کیا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو ہی اپنا خدا بنا لیا ہے؟ تو تم ان چیزوں کا حسن و ملال ہرگز نہ کیا کرو جو تمہیں حاصل نہیں، کیونکہ وہ رب ان چیزوں کو بھی دیکھ لیتا ہے جو تمہیں دکھائی نہیں دیتی۔ اگر آج تم سے کچھ چھن گیا ہے اور واپس ملنے کی امیدیں بھی دم توڑ رہی ہیں، تو سنو، اس مہربان رب کی محبت تو اتنی نرالی ہے کہ جب وہ تم سے کچھ لے کر آزماتا ہے نا، تو عطائیں بھی بڑی کمال کی کرتا ہے۔ یاد کرو، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اولاد نرینہ کی وفات کے غم سے نڈھال تھے اور اکیلے رہ جانے کا دکھ انہیں بے چین کیے رکھتا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب دشمن خوشیاں مناتے اور کہتے کہ آج تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال اس درخت کی سی ہو گئی جو معاذاللہ کچھ مدت کے بعد سوکھ کر پیمد خاک ہو جائے گا اور کوئی ان کا نام لیوا نہ رہے گا۔ مگر اس وقت اللہ تعالیٰ نے انہیں حیران کن عطاؤں کی خوشخبری سنائی۔ اللہ فرماتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دیا، بس تم اپنے رب ہی کے لیے قربانی کرو، تمہارا دشمن ہی جڑ کٹا ہے۔ بے شک میرے رب کی عطائیں گمان و بیان سے باہر ہیں کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ روحانی اولاد عطا فرمائی جو قیامت تک روئے زمین پر آپ کا نام روشن کرنے والی ہیں۔ اور جانتے ہو کہ زمین و آسمان کا سارا نظام تمہارے لیے مفید نتائج کب لاتا ہے، اور وہ کیا چیزیں ہیں جو تمہیں تمہاری من پسند منزل تک لے جاتی ہیں۔ تو یاد رکھو کہ جب تم کائنات کے کسی بھی گوشے میں قانون فطرت سے نہیں ٹکراتے، تو زمین و آسمان کی ہر شے تمہیں پھلنے پھولنے کا موقع دیتی ہے۔ اس کے برعکس جب تم قانون فطرت سے لڑ بھڑ کر اپنی مرضی کا بیج بوتے ہو نا، تو جان رکھو کہ وہ درخت کتنا ہی تناور کیوں نہ ہو جائے، حالات کے بدلتے ہی حوادث کا ایک جھٹکا اس کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتا ہے۔ تو اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ تم سے تمہاری پسندیدہ چیز کیوں لے لی گئی، تو یاد رکھو کہ جس طرح پانی کی یہ حقیقت نہیں کہ وہ کوئی نقش قبول کر سکے، اور نہ ہی ریت کی یہ حقیقت ہے کہ وہ مضبوط تعمیر کی بنیاد بن سکے، بالکل اسی طرح سچائی اور حقیقت کو نظر انداز کر کے اگر تم باطل اور بیجا امید پر اپنے عمل کی بنیاد رکھو گے نا، تو اسے ناکام ہی پاؤ گے۔ جان لو کہ جو فکر و عمل کی صحیح راہ کو نہیں پاتے، ان کا کوئی تیر نشانے پر نہیں بیٹھتا۔ اللہ تعالیٰ خود تم سے فرما رہا ہے کہ وہی تو ہے جس نے مومنوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے۔ تم روئے زمین کی ساری دولت بھی خرچ کر ڈالتے تو ان کے دل نہ جڑ سکتے تھے، مگر وہ اللہ ہی ہے جس نے ان لوگوں کے دل جوڑ دیے۔ وہ بڑا زبردست اور دانا ہے۔ اور جانتے ہو کہ وہ کون سے 3 خاص اشارے ہیں جو ظاہر کرتے ہیں کہ جو تم سے لیا گیا ہے وہ واپس ملے گا یا نہیں۔
تو سنو، جب تم ناامیدی کے 1000 اسباب ہونے کے بعد بھی امید اور اس کا دیا بجھنے نہیں دیتے اور اسباب کے تمام سوالیہ نشانوں کو توکل اور یقین کے جوابوں سے پر کرنا شروع کر دیتے ہو، تو پھر وہ مہربان اپنے کن کی عطاؤں سے تمہیں ڈھانپ لیتا ہے۔ یاد رکھو، آگ جلا نہیں سکتی، سمندر ڈبو نہیں سکتا اور چاند ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، اور یہی یقین کہلاتا ہے۔ تمہاری کھوئی ہوئی چیز واپس ملنے کا ایک خاص اشارہ یہ بھی ہے کہ جب تم انتہائی غیر یقینی کی حالت میں بھی اس سے مانگنا نہیں چھوڑتے، تو جانتے ہو کہ اللہ فرشتوں کو بلا کر کہتا ہے کہ دیکھو میرا یہ بندہ بن دیکھے مجھ پر کتنا مان رکھتا ہے۔ وہ رب جو تمہارے دل کی ہر انکہی بات کو جانتا ہے، لیکن وہ اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ اپنے بندے کی عظمت کو جان لے، تو فرشتے اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ یہ آپ کی رحمت کا بہت طلبگار ہے اور یہ بڑی آس لیے آپ کے در پر آیا ہے، اور دوسری چیز کہ یہ تیرا خوف اپنے دل میں رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی وقت اپنے فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتا ہے کہ میرا یہ خاص بندہ جس چیز کی خواہش اور طلب مجھ سے رکھتا ہے میں نے اسے عطا کر دی، جو چیز اس نے مجھ سے مانگی میں نے اس کا مقدر کر دی۔ جانتے ہو جسے رب کریم کی رحمت مل جاتی ہے نا، اس کے تمام بگڑے کام پل بھر میں سنور جاتے ہیں، اور جب اچانک یہ ایک اشارہ ظاہر ہونے لگے تو سمجھ لو کہ اللہ پسندیدہ عطائیں تمہارا نصیب کرنے والا ہے، کہ جس نفس لوامہ کو تم نے اپنی بیجا خواہشات اور ان گنت آرزوں کے لیے تھپکیاں دے کر سلا دیا تھا، وہ اچانک ہی جاگ اٹھتا ہے، جو تمہیں ہر برائی کے شکنجے سے نکال کر تمہیں پاک کر دینا چاہتا ہے۔ یاد رکھو، اللہ نے تمہاری فطرت میں جو محاسب بٹھا رکھا ہے وہ اتنا جاندار ہے کہ اس سے تمہاری کوئی بات چھپی نہیں رہ سکتی، چاہے تم کتنے ہی عذرات تراش لو اور خود کو کتنا ہی فریب دے لو، تمہارے اندر روح کی پاکیزگی تمہیں اس مہربان رب کے آگے جھکا کر طہارت کی بلندیوں تک لے جاتی ہے، اور پھر تمہاری ناممکن دعا شرف قبولیت پا جاتی ہے۔ جان رکھو کہ اللہ نے حقیقت کی خبر دینے والی نشانیاں دکھانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی، تو جب تم غفلت کی نیند سے بیدار ہو کر اللہ کے در پہ آتے ہو نا، تو اللہ کی محبت اور شفقت تمہیں گھیر لیتی ہے، اور پھر کوئی غم تمہیں بے چین نہیں کرتا اور نہ کوئی محرومی تمہیں اذیت دیتی ہے، بلکہ تمہارا ہر نقصان نفع میں بدل کر ممکن کو ممکنات میں بدل دیتا ہے۔ اللہ قرآن میں خود تم سے مخاطب ہے، اور تمہارا رب غیر محسوس طریقے سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے جس کا تم گمان بھی نہ رکھتے ہو، اور اس کی تدبیریں ایسی ہوتی ہیں کہ لوگ آغاز میں ان کے انجام کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اور جو کوئی اللہ پر بھروسہ رکھے گا تو وہ اس کے لیے کافی ہوگا، اور اللہ اپنے کام کو جو وہ کرنا چاہتا ہے پورا کر دیتا ہے۔ اس نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ جانتے ہو، اگر خود پر بھروسہ اور اللہ پر گہرا یقین ہو تو تمہارے مقدر کا ستارہ تمہیں مل کر ہی رہتا ہے۔ مطمئن ہو جاؤ، وہ رحمان تمہیں بہت جلد اپنی نوازشات کے وہ در تم پر کھولے گا جو تمہاری زندگی کے ہر غم کو مسکراہٹ میں بدل دیں گے انشاءاللہ۔ میری دل سے دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو شاد و آباد رکھے، آمین۔